السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، وقال اللہ تبارک وتعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل قدر احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو بنایا اور جب سے اس دنیا میں رب العالمین نے اپنے بندوں کو بھیجا، پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس ایمان کی محنت کے لیے اور جو لوگ اس ایمان میں داخل ہوئے ان لوگوں پر جو مصیبتیں، جو پریشانی، جو آزمائش آئی، پوری تاریخ شاہد ہے۔ 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور تمام نبیوں پر حالات آئے ہیں۔ 1,24,000 کم بیش صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا میں تشریف لائے اور تمام کے تمام پر حالات اور پریشانیاں آئی ہیں، اور سب نے ایمان کی محنت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے طریقوں کو اس دنیا میں پھیلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بابرکت اور مقدس ایمان کی دولت سے مجھے اور آپ کو نوازا اور سرفراز کیا ہے۔ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایمان کی وہ دولت عطا فرمائی کہ اس زمانے میں کتنی انسانیت دنیا میں ایسی ہے جو ایمان کی اس مبارک دولت سے محروم ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں اور دنیا کے اندر بہت سارے انسان ہیں۔ کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی پانی کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب جرائم سے بچا کر رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنا نام لیوا اور اپنا ماننے والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا انعام ہے، اور یہ انعام کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کے صدقے اور طفیل میں مجھے اور آپ کو یہ ایمان نصیب ہوا ہے، وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ دین کی خاطر جتنی گالیاں مجھے دی گئی اتنی گالیاں کسی کو نہیں دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 4 دن فاقے رہا کرتے تھے اس ایمان کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین مجھ تک اور آپ تک پہنچایا۔ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اب ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، نمبر 1 کہ یہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کے گناہ سے پاک ہو جائے۔ قرآن مجید کا بیان ہے، رب العالمین بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں سے واقف ہوں۔
تمہارے دلوں کے اندر کیا خیالات آتے ہیں، کس وقت میں آتے ہیں، رات میں آتے ہیں یا دن میں آتے ہیں، کون سا سیکنڈ اور منٹ ہوتا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، میں تمہاری نگاہوں سے واقف ہوں، یہ کہاں کہاں تک جاتی ہے۔ میں اور آپ جس موقع پر گناہ کرتے ہیں، میں اور آپ جس موقع پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، میں اور آپ نمازیں چھوڑ کر جو اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، میرے اور آپ کے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں لیکن زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا مالدار کیا ہے، اچھا مال دیا ہے، اور وہ زکوٰۃ کے نام سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ بہت بڑی زکوٰۃ دینے والا ہے۔ رب العالمین کہتا ہے میں تمہارے دلوں سے واقف ہوں، تم کر کیا رہے دنیا میں۔ اور جو لوگ اس دنیا کے اندر رب العالمین کی سچی عبادت کرتے ہیں اور سچے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں شاندار زندگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس انسان کو شاندار زندگی گزرواتے ہیں، اور وہ انسان اس دنیا میں خوش و خرم ہو کر رہتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شروع میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے ظاہر اور باطن دونوں کے گناہ سے پاک ہو جاؤ۔ جب انسان ظاہر اور باطن کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطرناک دنیا میں اور اس خطرناک فتنوں سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب سے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اس طرح سے گھروں میں گریں گے جس طرح سے بارش کے قطرات گرتے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں اور آپ زندگی گزارنا، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ یہ فتنے ہی تو ہے کہ میری اور آپ کی بچیوں کے سروں سے دوپٹہ اتر گیا، یہی تو فتنہ ہے کہ میری اور آپ کی بچیاں ایمان کے ماننے والی بھنگیوں کے گھروں میں ہیں۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے گھر کی ماننے والی بچیاں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں چلی جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم مجھے اور آپ کو دی تھی، اگر تم گناہوں سے پاک رہو گے، تمہاری نگاہیں پاک ہوں گی، تو تمہاری بیٹیاں بھی پاک رہیں گی۔ حضور پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو مجھے اور آپ کو یہ جو دین دے کر گئے ہیں، اس دین میں پاکی اور صفائی ہے، اس دین میں گندگی نہیں ہے۔ جو انسان اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اپنے اس پورے ڈھانچے کو ایمان میں لے کر آتا ہے، وہ انسان دنیا میں پاکی اور صفائی کے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی تمام گندگیوں سے رب العالمین بچاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس ایمان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی بیویوں کو رانڈ اور بیوہ کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، رب العالمین کے کلمے کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تپتی ہوئی زمین پر لٹال کر ان کو گھسیٹا گیا، لیکن رب العالمین کے پیارے کلمے کو بلند ایسا کیا کہ آج دنیا کی تمام قومیں دیکھتی ہیں کہ وہ بھی کوئی انسان تھے، آج یاد کرتی ہیں قومیں کہ ہاں وہ بھی تھے ربی کے عاشق، وہ بھی تھے ماننے والے اللہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایسا ایمان تھا کہ جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر جایا کرتے تھے، شیطان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس گلی میں گزر جائے، ایسا ایمان تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں دنیا میں زندہ رہوں اور میرے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ نکلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں دنیا میں زندہ رہوں اور میرے سامنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا جنازہ نکالا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں دنیا میں زندہ رہوں اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں ذرہ برابر بھی آنچ آئے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف تنہ تنہا ایک اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے۔ یہ تھی ایمانی قوت اور جذبہ، ایک ہے اور اکیلا واحد ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جب تک میں دنیا میں رہوں گا، میری موجودگی میں ایک سنت کو اگر کسی نے تباہ اور برباد کیا، میں اس کی گردن کو اڑا کر رکھ دوں گا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ ایک میرا اور آپ کا جذبہ ہے اس زمانے میں، میرے اور آپ کے یہاں پر آپ دیکھیں ٹوپی لگانے والوں کو بڑی گری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کرتے پاجامے پہننے والوں کو بڑی گری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کون سے زمانے میں زندگی گزار رہا ہے؟
میرے پیاروں، حضور پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا، بڑی مشقت کے ساتھ میں یہ دین دیا ہے، بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک موقع پر فرشتے پوری تاریخ میں 2 مرتبہ روئے ہیں، 2 مرتبہ، اور شدید چلاہٹ کے ساتھ فرشتے روئے۔ ایک مرتبہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ان کے پیارے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے خواب میں یہ بات ڈالی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر ذبح کرنے کے لیے گئے تھے، اور جب چھری حلقوم پر رکھی تھی، فرشتوں کا پورا مجمع چیخے مار مار کر اور دھاڑے مار کر رو رہا تھا کہ اللہ یہ ہو کیا رہا تیرے محبوب کے ساتھ، کہ نبی کا بیٹا اور تیرا محبوب اور تیرا خلیل اور اس کا بیٹا ہے وہ بھی لاڈلا ہے، اور اس کے گلے پر چھری رکھی ہوئی ہے، اور فرشتے بری طریقے سے رو رہے ہیں۔ اور اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے ابراہیم سے کرانا کیا ہے، وہ تو صرف ایک امتحان تھا۔ ایک موقع پر فرشتے جب روئے، جب حضور پاک علیہ السلام طائف کے میدان میں گئے، وہاں کے کچھ بادشاہ تھے، حضور پاک علیہ السلام اس ایمان کی محنت کو لے کر گئے، اور یہ سوچتے ہوئے گئے کہ تینوں اگر مان جائیں گے تو پوری کی پوری نسل جو وہاں کی یہ سب ایمان میں داخل ہو جائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام گئے، جانے کے بعد دین کا کام شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا، اور بتایا لوگوں سے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات کہیں وہاں کے جو بادشاہ تھے اس زمانے میں، انہوں نے پاگل لڑکوں کو، مجنوؤں کو، دیوانوں کو حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا کہ تم ان کو گالی بکو اور ان کو مارو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو ان لڑکوں نے اتنے پتھر مارے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک خون سے تر ہو گئے، اور فرشتے بری طریقے سے رو رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ دین آسانی سے مجھ تک اور آپ تک نہیں پہنچا ہے۔ کیا رب العالمین کا دین کوئی کباڑ کھانے کی دکان ہے کہ جس طریقے سے چاہے میں اور آپ زندگی گزارے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کوئی کباڑ کھانے کی دکان کی طرح ہے کہ جا کر جو سا بھی چاہو وہ اٹھا کر لے کر آ جاؤ؟ کیا رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دین یوں دیا ہے کہ جو تمہاری مرضی ہو اس طریقے سے دنیا میں زندگی گزارنا؟ یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں اس زمانے میں جنہیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ عشاء میں کتنی رکعت نماز ہوتی ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں انہیں 6 کلمے یاد نہیں ہوتے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ اس پیغمبر کی امت کا حال ہے کہ جس نے راتوں دن رو رو کر اس پیغمبر کے لیے اپنی داڑھی مبارک کو تر کیا، اپنے دامن کو تر کیا، اپنے مصلے کو تر کیا، جس جگہ پر بیٹھے اس جگہ کو تر کیا۔ وہ پیغمبر ہے کہ جس نے اپنے پیٹ سے 3 کو پتھر باندھے۔ یہ اس پیغمبر کی امت ہے جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ میں اور آپ اپنے بچوں کا خوب جائزہ لے سکتے ہیں، دیکھیں جا کے اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں، اپنے پڑوسیوں میں جا کر معلوم کریں بھائی اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ میں نے ایک صاحب سے معلوم کیا، سچی بات ہے، ایسا لگ رہا تھا اس وقت جب انہوں نے یہ بات بتائی جیسے کلیجہ پھٹ کر باہر آ گیا۔ کیا ہم ایمان کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صفیں ہوں گی، انبیاء کرام علیہم السلام کی صفیں ہوں گی، اور میں اور آپ اور مجھ جیسے گناہگار جب وہاں پر کھڑے ہوں گے اور صحابہ کہیں گے یہ تو دنیا میں زندگی گزارنے والے، ان سے ملو، انہوں نے جنازہ نکالا تھا سنتوں کا، ان سے ملو یہ تھے نماز چھوڑنے والے، ان سے ملو یہ تھے یہودیوں کا لباس اختیار کرنے والے۔ خدا کی قسم اس موقع پر میں اور آپ جواب نہ دے سکیں گے۔ ایک صاحب سے معلوم کیا بھائی غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ انہوں نے کہا 13 فرائض ہیں غسل میں۔ الیاذ باللہ، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی کو۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک دھبا لگا ہوگا، کیا ہم نے لت بنائی ہے دین کی؟ باقی ہمیں ساری چیزیں معلوم ہیں، انگلش کا کوئی سا سینٹنس ہم سے نہیں چھوٹے گا، یہودیوں کا کوئی سا کلچر ہم سے نہیں چھوٹے گا، بائیولوجی ہم سب جانتے ہیں، انگلش میڈیم میں ہمارے بچے شاندار لیول کے ہیں، اچھی پوزیشن حاصل کرنے والے، اگر معلوم نہیں ہے تو دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دین یوں نہیں دیا تھا کہ بس جو چاہے وہ زندگی گزارو۔ میرے پیاروں، مجھ سے اور آپ سے حساب ہوگا اللہ کے یہاں۔ اگر ایک بھی مرتد ہوا خدا کی قسم جواب نہ دے سکیں گے۔ پیغمبر نے تو اپنے دین کو مکمل کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ میں نے اللہ کے دین کا حق ادا کر دیا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول آپ نے حق ادا نہیں کیا بلکہ بہت اچھی طریقے سے حق ادا کیا ہے، یہ ذمہ داری میری ہے۔ آپ یقین جانیں یہ جو زمانہ ہے خطرناک زمانہ ہے اور لوگ اس زمانے میں مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 8,000 عرب کا یہ حال ہے، 8,000 عرب اس ایمان کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب میں داخل ہوئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو دین ایسے نہیں دیا کھلواڑ کرنے کے لیے۔ یہ وجہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ تنہا وجہ ہے دنیا کے اسباب پر۔ میں نے اور آپ نے جو اپنی نگاہ کو دوڑایا ہے بس صرف اس بنیاد پر کہ دنیا والوں کا نظام کیسا ہے۔ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تمنائیں نہیں تھی کہ ان کے گھر اونچے ہوں؟ کیا صحابہ اکرام کی تمنائیں نہیں تھی کہ ان کی شاندار بلڈنگیں ہوں؟ کیا ان کی تمنائیں نہیں تھی کہ ان کے بچے ہائی لیول کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں؟ کیا ان کی تمنائیں نہیں تھی کہ صاحب ہمارے بچے شاندار لباس پہنیں؟ آخر وجہ کیا ہوئی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو رانڈ اور بیوہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ کامیابی اگر ہے تو رب العالمین کے راستے میں اور پیغمبر کے راستے میں ہے، اس کے علاوہ کامیابی ایک راستے میں نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نئی نویلی دلہن آج ہی آئی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا جہاد میں جانا ہے، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر گئے، نہیں میدان جہاد میں کود پڑے کہ نہیں کامیابی تو اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ دین تھا صحابہ اکرام کا، یہ ایمان تھا صحابہ اکرام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں بھی ان سے راضی ہوں، یہ بھی مجھ سے راضی۔ ہم بھی ایسے کام کریں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے اللہ کہے میرے پیاروں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تو تمہارے ساتھ میں۔ یہ ہوگا جب میرے اور آپ کے یہاں اسلامی نظام آئے گا، ایمانی قوتیں پیدا ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جیسا اگر ایمان اس زمانے میں پیدا ہو جائے، خدا کی قسم ایک نہ بچ سکے گا دنیا میں، جو ایک بھی بچ سکے جو دین کے خلاف بولتے ہیں۔ لیکن تکلیف تو یہی ہے، کتنے مسلمان ایسے جنہیں یہ معلوم نہیں زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، صدقہ کیا ہے، عمرہ کیا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ شدید تکلیف تو یہ غسل کے فرائض تک معلوم نہیں، ہم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ جس موقع پر تم گناہ کرتے ہو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس موقع پر تم عیاشی کرتے ہو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان اللہ علیم بذات الصدور۔ میں تمہارے دلوں سے واقف ہوں، میں تمہاری نگاہوں سے واقف ہوں، میں تمہارے کان سے واقف ہوں، میں تمہارے قدموں سے واقف ہوں، میں تمہارے ہاتھوں سے واقف ہوں، تمہارے بدن کے ہر ایک بال سے واقف ہوں، تم کرنا کیا چاہتے ہو دنیا میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جس نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا میں اس کے ساتھ زیادہ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ نعمتوں کو بڑھاتا ہوں۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور جس نے ان کی ناشکری کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، پھر انتظار کرو میرا عذاب بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان سے سرفراز کیا، میں اور آپ نمازیں چھوڑ لیں، یہ نعمتوں کی ناشکری ہے۔ رب العالمین نے مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور میں اور آپ یہودیوں کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا بنایا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں غیر ایمان والے بن کر رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پوری دنیا کے مسلمانوں پر، آپ ایک ایک ملک کا جائزہ لے کر دیکھ لیں، ایک ملک میں بھی ایک مسلمان ایسا نہ ہوگا جو یہ نہ کہے کہ ہمارے دل میں سکون نہیں ہے۔ ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ سکون نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ یہ حالات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک مہلت دیتا ہے اور جب پکڑنے پر آتا ہے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اخذہ علیم شدید، میرا عذاب پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا خطرناک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں نے رب العالمین کی نافرمانی کی 1400 سال پہلے، پوری تاریخ گواہ ہے، جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام اس دنیا میں آئے، جتنے صحابہ آئے اور جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے رب العالمین کو منانے کی خاطر اپنے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، بس صرف یہی لت لگی ہوئی تھی کہ اللہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ تو کامیاب ہیں، کہ ہم نے تو پھر انہیں جنت کے لیے خرید لیا۔ وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میرے پیاروں ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. ان اللہ تواب الرحیم غفور الرحیم. ایسا لگتا ہے رب العالمین کی جب یہ آیتیں قرآن مجید میں آتی ہیں تواب الرحیم غفور الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کی بوچھار کر رکھی ہے اس امت پر کہ نہیں تم کتنے گناہ کر لو. میرے پیارو، ایک قوم وہ بھی آئی تھی جو آنکھ سے اگر گناہ کیا تو آنکھ پھوٹ جاتی تھی. اگر کوئی گناہ کر کے آیا اس کے ماتھے پہ لکھ کر آتا تھا کہ یہ زنا کر کر آیا. یہ تو آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل کی بات ہے کہ میں اور آپ بچے ہوئے. آپ یہ بتائیں کہ شراب اس زمانے میں مسلمان نہیں پی رہے، کہ زناکاری مسلمان اس زمانے میں نہیں کر رہے، کہ نماز اس زمانے میں مسلمان نہیں چھوڑ رہے، کہ اس زمانے میں ہماری بچیوں کا لباس غیروں کا نہیں ہوا. یہ سارے کے سارے حالات پہلی قوموں میں تھے اور رب العالمین نے ان کو تباہ اور برباد کیا. اوپر سے طوفان اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید طوفان چلایا، ان کو برباد کیا. میں نے پچھلے ہفتے یہ آیت بیان کی تھی فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اتنا خطرناک طوفان آیا، جوؤں کی شکل میں طوفان آیا، میںڈکوں کی شکل میں طوفان آیا، خون کی شکل میں طوفان آیا. ایک طوفان ایسا آیا زمین پھٹی، ساری کی ساری انسانیت کو دبایا اور زمین پھر دوبارہ مل گئی. یہ خطرناک حالات رب العالمین نے اب سے 1400 سال پہلے کی آپ تاریخ پڑھیں کہ جن قوموں نے رب العالمین کی ناشکری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ اور برباد کیا. یہ تو پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعائیں ہیں، میرے اور آپ کے ساتھ، میرے اور آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ میں اور آپ اتنے خطرناک گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے. میرے پیاروں، یہ نہ سمجھے کہ دین کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی قربانی دی ہے اس دین کی خاطر. ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، آ کر معلوم کیا اللہ کے نبی آپ نے تو خود منع کیا بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. قربان جاؤں اس نبی پر کیسی محنت کی دین کی خاطر اور کس طریقے سے مجھے اور آپ کو دین دیا ہے. اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، بھوکا رہنا پسند کیا، لیکن آخری وقت میں بھی دعا یہ تھی کہ میری امت نماز مت چھوڑنا، میری امت نماز مت چھوڑنا. آپ جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے پورے سنبل کا جائزہ لیں. اس جمعے کے بعد میں ہر نماز میں جائزہ لے لیں. اگر ایک بھی مسجد اگر آپ کو فل مل جائے، ایک مسجد بھی، کسی میں ایک جماعت، کسی میں 2، کسی میں 20، کسی میں 15، یہ حال ہے مسلمانوں کی بستیوں کا. اور اس کے بعد میں میری اور آپ کی تمنا ہے علمان الحفیظ کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہو. ہمارے اوپر کیوں پریشانی آتی ہے، کیوں شکایت ہم کرتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا، اے موسیٰ اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم کیسے پہچانے اللہ ناراض ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے اور جا کر اللہ سے معلوم کیا اللہ آپ ناراض ہوں گے تو ہم کیسے پہچانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ جب ان کے دل میری ذات سے اور مجھ سے خوش ہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ خوش ہے، اور جب وہ میری شکوے شکایت کرنے لگے کہ ساری پریشانی مسلمانوں پر کیوں، یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، سارے ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط کیوں کیے، تو سمجھو پھر اللہ ناراض ہے. اور یقینی معنی پر میں نے اور آپ نے رب العالمین کو ناراض کیا ہے، اور جتنی جلدی اللہ مان جاتا ہے اتنی جلدی کوئی نہیں مانتا ہے. جلدی ایک واقعہ بیان کر دوں. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک گلی سے گزرے ہوئے جا رہے تھے، ایک دم دروازہ کھلا اور ایک بچہ چھوٹا سا 9-10 سال کی عمر ہے بھی، اس کی امی اس کو دھکا مار کر اور مار کر اس کو گھر سے نکال رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے جب تو نافرمان ہے، تو میری کوئی بات نہیں مانتا ہے، یہاں سے نکل جا تو میں تجھے نہیں رہنے دوں گی اپنے گھر میں. اور وہ بچہ جب باہر آ جاتا ہے دروازے کے بہت زیادہ روتا ہے. اس کی امی نے گیٹ کو بند کر لیا اندر سے اور وہ روتا رہا. میں وہیں کھڑا ہوا دیکھتا رہا کہ دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے، یہ بچہ کرتا کیا ہے. بچہ جب روتا رہا کافی دیر ہو گئی روتے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد میں بچے نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد میں بچہ آگے چل دیا، چلنے لگا. تھوڑی دور کے بعد میں ایک گلی آئی، گلی کا موڑ آیا، وہاں پر رکا، پھر رویا، پھر اس نے کچھ سوچا، پھر واپس آ گیا. اور واپس آنے کے بعد میں دروازے پر کھڑا ہوا، تھک گیا تھا روتے. دہلیز پر دروازے کی سر رکھا اور سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں ماں نے کچھ کام کے لیے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ بیٹا وہیں لیٹا ہوا سو رہا ہے. ماں کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ پھر اس کو ڈانٹنے لگی، یہاں سے بھاگ جا تو نافرمان ہے. بیٹے نے کہا ماں جب آپ نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا تھا
میں جب چلا یہاں سے میرے دماغ میں بہت سارے سوالات آئے، بہت سارے خیالات آئے. میں نے سوچا کہیں جا کر نوکری کر لوں گا، مجھے کھانے کے لیے مل جائے گا، اپنی جگہ لے لوں گا. میں نے سوچا کہیں بازار میں جا کے کسی کے جوتوں پہ پالش کر دوں گا، میرے پیٹ کے لیے تو کافی ہوگا. میں نے سوچا کسی گھر میں جاؤں گا، وہاں جا کر رہ لوں گا نوکری کر کر. میں نے یہ ساری باتیں سوچی، لیکن ماں مجھے یہ بات گوارا نہ کری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا کی ساری نعمتیں تو دے دے گا، لیکن ماں جیسی نعمت تو مجھے نہیں ملے گی. بچے نے جب یہ بات کہی، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی اور اٹھا کر اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لیا. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے کہ جب بندہ روتا رہتا ہے، بلبلاتا رہتا ہے اور کہتا ہے مالک معاف کر دیجئے، مالک معاف کر دیجئے، مالک معاف کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا کر چمٹا لیتا ہے. اللہ اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو کیا مجھ سے اور آپ سے دو لفظ رب العالمین سے نہیں کہے جا سکتے، اے اللہ یہ خطرناک زمانہ ہے، مجھے اور آپ کو بچا لیجئے، یہ مرتد ہونے کا زمانہ ہے، رب العالمین ہمارے بچوں کو بچا لیجئے. اور کتنی لڑکیاں اس زمانے میں ایسی ہیں علامان الحفیظ جو اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب میں جا رہی ہیں، اور اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا اس کا کہ میں نے تو تمہیں دین دیا تھا، تم تو نبی کی امت تھے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا لقب رب العالمین نے اس امت کو دیا ہے کہ یہ امت تو وہ ہے جو بھلائی کا حکم کرتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے. لیکن عجیب کہانی ہے، آج کوئی بری بات کو ٹوک دے تو اس کو برا سمجھنے لگتا ہے، پوری زندگی دل میں بھر لیتا ہے یہ ہے اس نے مجھے منع کیا تھا، اس نے مجھے ڈانٹا تھا. یہ ہماری کہانی ہے، ہمارے ایمان کی کہانی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے رسول آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بھوک کی شدت بہت زیادہ ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، اس وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا. کیا پیغمبر نے قربانی دی؟ بھوک کی شدت ہے، نماز نہیں چھوٹی ہے. بھوک کی شدت ہے، رب العالمین کے احکامات میں کمی نہیں آئی ہے. بھوک کی شدت ہے، رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے میں کمی نہیں آئی ہے. آج میرے اور آپ کے تو پیٹ 4 وقت کا کھانا ملتا ہے، شاندار کھانے مجھے اور آپ کو میسر ہیں، شاندار لباس مجھے اور آپ کو میسر ہے، شاندار کھانے مجھے اور آپ کو رب العالمین نے میسر کیے. یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لازیدنکم، میں ان نعمتوں کو اور زیادہ بڑھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ایک بھی نعمت کی ناشکری کی پھر یاد رکھنا ان عذابی لشدید، پھر خطرناک عذاب دوں گا، خطرناک عذاب. پیغمبر نے بھوک کی شدت میں ایمان کی دعوت کو نہیں چھوڑا ہے. آج ہمارے پاس ساری چیزیں مہیا ہیں، نمازیں پھر بھی ختم ہیں. ساری چیزیں مہیا ہیں، پیغمبر کے طریقے میں مزہ نہیں آتا. ساری چیزیں مہیا ہیں، یہودیوں کے کلچر میں مزہ آتا ہے. پیارو کیا منہ لے کر جائیں گے قیامت کے دن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے دنیا میں درخت کو اکھیڑا جاتا ہے اور اس کی جو جڑیں نکلتی ہیں درخت کی، کہ میں نے معراج کے موقع پر جہنم میں دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے کہ اس کے بالوں کو اسی طریقے سے کھینچ کر اکھیڑا جا رہا ہے، پورے بدن کے بالوں کو. اور یہ اس کے بارے میں بتایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لڑکی ننگے سر رہتی. اور ہماری بچیاں، باپ بیٹھا ہے، سگا بھائی بیٹھا ہے، نوجوان ہیں، اور ہماری بہنیں علامان الحفیظ ننگے سر اپنے ان کے گلوں میں دوپٹہ ہے اور آرام سے اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں. یہ ہماری بھلائی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن زمانہ ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ماڈرن زمانہ ہے، بچی ہے، ابھی بچی ہے، بڑے ہوگی تو سدھر جائے گی. نہیں میرے پیارو، کلو اناء یترشح بما فیہ، عربی کا اچھا سا مقولہ ہے چھوٹا سا، یہ کہتے ہیں کہ کلو اناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. آپ جیسی تربیت بچپن میں کریں گے، بڑے ہو کر وہ ایسی تربیت ملے گی. اگر آپ نے تربیت کی ہوگی پیغمبر کے طریقے کے مطابق، وہی بچی آپ کو پیغمبر کے طریقے کے مطابق تربیت کرے گی، آپ کی رسپیکٹ کرے گی، آپ کی عزت کرے گی. اور اس زمانے میں ہو کیا رہا ہے؟ نوجوان لڑکا ہو گیا، ہٹا کٹا ہو گیا، تھوڑی سی جم کر لی، ماں باپ پہ تانے دینے شروع کر دیے کہ تم کیا ہو، تم نے میرے لیے کرائی کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر کے طریقے کے مطابق تربیت نہ ہوئی. اگر پیغمبر کے طریقے کے مطابق تربیت ہوتی، اگر بچے کو ڈانٹا ہوتا ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر، اگر بچے پر تنقید کی ہوتی، تم نے کیوں نماز چھوڑی، تم نے کیوں ایسے بال کٹائے جو میرے پیغمبر کے طریقے کے نہیں ہیں، تم نے کیوں ایسا لباس پہنا جو پیغمبر کے طریقے کا لباس نہیں ہے، اگر دھیان اور نگاہ رکھی جاتی، تم کس لڑکی سے بات کر رہے ہو شادی سے پہلے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے. غیر محرم لڑکی سے بات کرنا حرام ہے بالکل ایمان کے اندر. کوئی انسان کسی غیر محرم لڑکی سے بات کرے، لیکن یہ رواج بن گیا مسلمانوں میں کہ نہیں کوئی کسی کی بہن سے بات کر رہا ہے. عجیب کہانی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں. ایک سونار تھا، اس کی دکان تھی. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
سونار تھا، اس کی دکان تھی، اس کی بیوی بہت زیادہ نیک تھی، بہت زیادہ نیک، تسبیحات کی، نماز کی بہت زیادہ پابند تھی۔ ایک موقع پر جب سونار گھر سے واپس آیا، اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے، آنسو سے بہت زیادہ رو رہی۔ معلوم کیا، بیوی تم کیوں رو رہی ہو، کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا یہ جو غلام ہے، ہم نے جو اسے پالا پوسا ہے، آج یہ کچھ سبزی لے کر آیا تھا بازار سے، اس نے جب میرے ہاتھ میں سبزی دی تو اس نے میرے ہاتھ کو اس طریقے سے دبایا جیسے اس کے دل کے اندر میں میری محبت چھا گئی کہ میں بس صرف اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ کتنا نمک حرام ہے یہ کہ ہم نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی تھی اور اس نے آج مجھے شہوت کے ساتھ میں میرے ہاتھ کو دبایا۔ سونار نے جب یہ واقعہ سنا، رونے لگا زاروں کے طور، بہت زیادہ رونا۔ بیوی نے معلوم کیا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس غلام کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ آج میری دکان پہ ایک لیڈیز آئی تھی، اس نے چوڑی کو کہا تھا، میں نے چوڑی نکال کر دی، اس نے کہا ہاتھ میں پہنا دو، میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا مجھے اس سے محبت ہوئی اور میرے دل میں تھوڑی سی شہوت آئی تھی، میرے دل میں تھوڑا سا اس کے چہرے کو دیکھ کر ذرا سی محبت آئی تھی اور میں نے محبت سے اس ہاتھ کو پکڑا تھا۔ یہ اس ہاتھ کی وجہ ہے، اگر میں اس عورت کے ہاتھ کو نہ پکڑتا تو یہ غلام بھی آج تیرے ہاتھ کو نہ پکڑتا، یہ غلطی میری ہے۔ تو میرے پیارو یہ نہ سوچے اگر میں نے کسی لڑکی پہ نگاہ دوڑائی، کسی کی بہن پہ نگاہ دوڑائی، خدا کی قسم میری بہن بھی سلامت نہ رہ سکے گی۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ یہی تو اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ نے ویسے ہی تو یہ قرآن میں کہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اللہ کا نظام کباڑا نہیں ہے، اللہ کا نظام شاندار ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پاک رہو گے پاک لڑکیاں ملیں گی، اگر ناپاک رہو گے ناپاک لڑکیاں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں مہر لگا دی، اس لیے ضروری ہے اپنی نگاہ کو پاک کریں اور اللہ سے مایوسی بالکل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، زمین سے آسمان تک بھی گناہ کر لو گے، ایک مرتبہ آ کر تو کہو، ایک مرتبہ آ کر کہو مالک معاف کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ ایک واقعہ رہ گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے وہ بیان کروں گا، بڑا اچھا واقعہ ہے توبہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے میرے عزیزو نمازوں کی پابندی اور خاص طور سے امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ توجہ دیں، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کریں، بری باتوں سے روکیں۔ یہ مرتد ہونے کا زمانہ ہے، یہ دنیا کے نظام ہے، 2 دن کی چمکتی دمکتی دنیا ہے، ایک دن آئے گا فرشتہ آئے گا کل نفس ذائقۃ الموت، جو قرآن کریم میں کہا گیا ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور اس وقت میں اتنا شدید ماحول ہوتا ہے اور اتنی شدید کیفیت بدن کی ہو جاتی ہے کہ انسان کا سانس رک رک کر آتا ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں پاتا ہے۔ اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنائیں، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب آپ چلتے پھرتے کہیں گے انشاءاللہ آخری وقت میں بھی ایمان پر میں اور آپ اس دنیا سے جائیں گے۔ اور جو انسان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ساتھ کتنا شاندار معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہیں اس کے فیصلے فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میں اور آپ دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ جائیں اس کے فیصلے فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو ان کی عزت کی، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے اور ان کو مرتد ہونے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔